السلام علیکم۔ اردو کتاب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیش خدمت ہے کہانی ہزاروں خواہشیں کا دوسرا حصہ۔ آخری چیک کیش کروا کر میں نکلا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرا بریف کیس نوٹوں سے بھرا پڑا تھا اور میری خوشی دیانی تھی۔ اتنی دولت میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اور میں ساری زندگی بھی لگا رہتا تو شاید اتنی دولت نہیں کما پاتا۔ مجھے صبا کے مشوروں پر رشک آنے لگا۔ وہ صحیح کہتی تھی کہ اگر پرتعیش زندگی گزارنی ہے تو پھر لمبا ہاتھ مارنا ہوگا۔ جب میں نے بے ایمانی میں قدم نہیں رکھا تھا، بے ایمانی کی لذت کا اندازہ نہیں تھا، مگر جب سے بے ایمانی کر لی تھی اس وقت سے اب اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ بینک سے نکلنے کے بعد میں نے رقم ساری گھر پر محفوظ کی۔ ایک بیگ نوٹوں سے بھرا۔ سب کچھ تیار کرنے کے بعد میں نے صبا کو تیار رہنے کا کہا۔ ایک ذہن میں بات آئی کہ سلطان صاحب سے چھٹی کا کہہ کر نکل جاؤں، مگر پھر سوچا پتہ تو ان کو چل جائے گا کہ میں سب کچھ سمیٹ کر فرار ہو چکا ہوں، اسی لیے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت میں اور صبا بیگ اٹھائے اسٹیشن پہ پہنچے اس وقت رات ہونے والی تھی۔ ہم لوگ ٹرین میں سوار ہوئے اور انجانی منزل کی طرف چل پڑے۔ سادہ زمانہ تھا، بسوں اور ٹرینوں میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ ہم بھی ایک خالی ڈبہ دیکھ کر اس میں سوار ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، سواریاں کم تھیں اور جس ڈبے میں ہم سوار ہوئے اس میں ویسے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ اور تسلی دی اور کہا کہ ایک قدم ہم اٹھا چکے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ اب کیا گھبرانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آگے کنواں اور پیچھے موت۔ شاید ہمارے علاوہ ڈبے میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ مجھے آگے اور پیچھے کی سیٹوں پر خالی نظر آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم سے 2-3 سیٹیں چھوڑ کر کوئی آدمی اس سیٹ پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ شاید کوئی مسافر تھا جو سو رہا تھا۔ میں اور صبا آپس میں باتیں کرنے لگے۔ صبا بہت پریشان تھی، کہنے لگی اگر ہمیں پولیس ڈھونڈتی ہوئی ہمارے تعاقب میں ہم تک پہنچ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا، اگر کچھ ہوا تو دیکھا جائے گا۔ کہنے لگی میں نے ہی آپ کو اس فراڈ پر مجبور کیا تھا، اب کچھ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی رسک میں ڈال دی ہے۔ چلو جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اب پریشانی کی باتیں مت کرو اور آگے کی سوچو۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ شخص جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اٹھا اور چلتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ شاید ہماری باتوں کی آواز سے وہ اٹھ چکا تھا۔ ریل کی ننھی سی لائٹ میں جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس چہرے کی میرے ساتھ بے انتہا مشابہت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا جڑواں بھائی ہو۔ صبا بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پریشان سی کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی اور کبھی اس کی طرف۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے مجھے مہذب انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی ضرور بیٹھیں، میں نے خوش دلی سے سامنے کی بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور چادر درست کرنے لگا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کی تمام باتیں سن لی ہیں، کیا میں آپ سے مزید کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اور آپ تو بالکل میرے ہی ہم شکل ہیں۔ اس نے جو ہی میرا چہرہ غور سے دیکھا، اس کے چہرے پہ حیرت کے آثار امڈ آئے۔ میں حیران ہوں، کیا کوئی میرا اتنا ہم شکل بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بدستور حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اپنی جگہ پر میں بھی حیران تھا۔ جی میں بالکل خود اسی بات پہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کوئی میرا اتنا ہم شکل ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے اور قسمت کا لکھا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی شکل کے ہیں اور ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ ہماری ملاقات بھی ہو گئی۔ میرے بھائی، میں نے آپ کی تمام باتیں سن لی ہیں اور میں آپ کی پریشانی سمجھ چکا ہوں۔
وہ میری جانب دیکھ کر بولا تو صبا پریشانی سے میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا اور بولا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ فلاں ڈبے میں سوار ہیں اور کس جگہ جا رہے ہیں۔ صبا اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیا معلوم، اگر آپ پولیس کو انعام کے چکر میں بتا دیں تو پھر ہمیں پکڑوا دیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن خاتون، میں صرف آپ کی ہی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا۔ صبا حیران ہو کر بولی، کیا میری وجہ سے؟ ایسا کیوں؟ مجھ سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ صبا حیرانگی سے بولی، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے صبا سے پوچھا تو میں بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، آپ مجھے غلط مت سمجھیے، ان کی شکل میری بہن سے ملتی ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اتنا کہہ کے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ کی بہن؟ وہ میری بات کاٹ کر بولا، جی ہاں، وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ بہت افسوس ہوا۔ یہ سن کر میں نے اور صبا نے یک زبان ہو کر کہا۔ صبا کہنے لگی، میرا نام صبا ہے اور یہ میرے میاں اسد علی۔ وہ بولا، میری بہن، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کا گھر کسی صورت تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا، آپ آرام سے جہاں چاہنا چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کی شکل میری بہن سے ملتی ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی، مگر اسد علی صاحب سے میری اتنی مشابہت ہوگی، اس بات پر میں ابھی تک حیران ہوں۔ میری ایک بہن تو اس دنیا سے چلی گئی، مگر میں دوسری بہن کا گھر اجڑنے نہیں دوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا، اگر ہو سکے تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خلوص سے بولا، آپ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولا، میرا نام امجد علی ہے اور میں ملتان کے پاس ایک گاؤں رسول نگر کا رہنے والا ہوں۔ جدی پشتی ذمہ دار ہوں۔ لاہور کسی کام سے گیا تھا، اب وہاں سے کراچی۔ بس کچھ زمینوں اور کاروبار کے بکھیڑے ہیں، گاؤں میں کم اور لاہور میں زیادہ رہتا ہوں۔ گاؤں میں حویلی وغیرہ، گھر میں نوکر چاکر سب کچھ موجود ہے۔ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اکیلا ہوں۔ اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ آپ نے پوچھا کہ میں آپ کی مدد کیسے کروں گا، تو آپ میری بات سنیں۔ آپ میرے ہم شکل ہیں، آپ میرے گاؤں جا کر اپنے آپ کو امجد علی ظاہر کر کے وہاں رہ سکتے ہیں۔ آپ کو وہاں پر تمام سہولتیں ملیں گی۔ آپ میرے ہم شکل ہیں، اسی لیے کسی کو شک نہیں ہوگا۔ وہاں پہ سب آپ کو امجد علی ہی سمجھیں گے۔ میں شہر میں کاروبار کرتا ہوں، کبھی کبھار شہر آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر اب کی بار گیا تو میں واپس بہت دیر سے آؤں گا۔ آپ دل کھول کے چاہے جتنا مرضی رہیں، 1 مہینہ 2 مہینے، جب تک آپ کا دل چاہے۔ جب تک آپ کا کوئی دوسرا انتظام نہ ہو جائے تب تک آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ چاہیں تو میرا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنا شناختی کارڈ مجھے دے دیں۔ جب آپ کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہوگا تو آپ سب کو اپنا نام یعنی امجد علی کے نام سے ہی جانیں گے۔ آپ میرے ہم شکل ہیں، اسی لیے آپ کو سب ویسے ہی عزت دیں گے جیسے ہی وہ مجھے دے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ امجد علی ہیں۔ اس طرح آپ کو پناہ مل جائے گی۔ جب میں واپس آؤں گا تو آپ بے شک چلے جائیے گا۔ جتنا دل چاہے میرے پاس رہنا، مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میرا سب کچھ آخر کس کام کا؟ شادی کو دل نہیں مانتا، والدین کے بعد دل میں اداسی سی ہے۔ یہ بات کہتے ہی امجد علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بات سن کے میری بھی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں بولا، آپ یہ سب صرف صبا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، ان کی شکل میری مرحوم بہن سے ملتی ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے میں ان کا گھر برباد نہیں ہونے دینا چاہتا۔ آپ میری فکر مت کریں، مجھے شہر میں کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ میرا کام دھندا ایسا ہی ہے، میں وہاں پر بازاروں اور سڑکوں پر نہیں گھومتا۔ اس دوران آپ میری حویلی میں جا کر رہیں، ہر طرح سے موج کریں۔ جب آپ کا دل بھر آئے تو آپ وہاں سے بے شک چلے جائیے، شناختی کارڈ وہیں رکھ جانا۔ صبا یہ سن کر آنسو بہانے لگی۔ وہ اس شخص کی بے لوث محبت سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔ میں بھی دل ہی دل میں اس عظیم انسان کی عظیم قربانی پر دل میں اش کر اٹھا۔ ایسے عظیم دنیا میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ارے ہاں، آپ کا شناختی کارڈ تو میں وہاں رکھ جاؤں گا،
जिस दिन मुझे सूरत हाल बेहतर मालूम हुई मैं वहाँ से चला जाऊँगा। मगर मेरा शनाख्ती कार्ड मुझे कैसे मिलेगा? मैंने पूछा तो अमजद अली ने मुस्कुरा कर कहा, आप बेफिक्र रहें, अब आप जब भी वापस आएंगे आपको अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ ही मिल जाएगा। मैं 2 माह तक वापस लौटूंगा। इस बात के साथ ही हम दोनों ने अपने अपने शनाख्ती कार्डों का तबादला किया और जैसे ही मुल्तान शहर आया हमने एक दूसरे से इजाज़त ली और हम वहाँ उतर गए। सुबह के 6 बज चुके थे तो बस इस बात की खुशी थी कि हमें सच छुपाने के लिए अच्छी जगह मिल गई जहाँ हमें पुलिस ढूंढ नहीं सकती थी। अब मैं असद अली नहीं बल्कि अमजद अली था। मेरे पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था। मुल्तान से रसूल नगर जाते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। 8-10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। गांव पहुंचकर अमजद अली की हवेली ढूंढने में भी हमें कोई मसला पेश नहीं आया। हम जैसे ही हवेली के गेट पे पहुंचे चौकीदार ने झट से सलाम किया। हम अपना बैग फ़ख्र से उठाए अंदर चले गए और बहुत खुश हुए कि इतनी अच्छी जगह मिल गई। अंदर से नौकरानी दौड़ी चली आई, हमें देखकर खुशी से निहाल हो ही जा रही थी। अमजद बाबू आप आ गए, खुदा का शुक्र है कि हमने आपकी शक्ल देखी, इस मर्तबा बड़े दिन लगाए आपने। हाँ बस क्या बताऊँ, काम लंबा था, मुझे इसका नाम नहीं मालूम था। बस मैं जवाब देकर अंदर चलता जा रहा था। सुबह मेरे पीछे थी। अंदर नौकर चाकर सब कुछ मौजूद था। थोड़ी ही देर बाद हम हवेली नुमा घर के मेन हाल में थे। थोड़ी देर बाद खानसामा, नौकर चाकर, ड्राइवर सब मौजूद थे। सब आलो अहवाल ऐसे पूछ रहे थे जैसे मैं बरसों बाद वापस लौट कर आया हूँ। सब खुश नज़र आ रहे थे। जारी है कहानी हज़ारों ख्वाहिशें। इसका बकिया हिस्सा इससे अगली वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए और हमारे चैनल उर्दू किताब को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।